السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ذہنی و جسمانی صحت کے حوالے سے اگر رپورٹ منفی آ گئی تو امریکی صدر جو بائیڈن انتخابی دور سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ جو بائیڈن نے بلیک انٹرٹینمنٹ ٹی وی نیوز سے گفتگو کے دوران اس بات کا امکان ظاہر کیا۔ 81 سالہ جو بائیڈن نے گفتگو کے دوران کہا کہ عمر صرف آپ کو تجربات سکھاتی ہے۔ میں نے اس ملک کے لیے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور اگر موقع دیا گیا تو مزید کرنا چاہوں گا۔ البتہ ڈاکٹروں نے مجھ میں اگر کوئی طبی نقص یا بیماری ظاہر کی تو میں انتخابی دور سے اپنا نام واپس لے سکتا ہوں۔ دوسری جانب لگ بھگ 2/3 ڈیموکریٹس نے سروے میں کہہ دیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو صدارتی دور سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور ان کی پارٹی کو ایک مختلف امیدوار کھڑا کرنے دینا چاہیے۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 10 میں سے صرف 3 ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ یقین ہے کہ جو بائیڈن کے پاس دفتر میں مؤثر طریقے سے خدمت کرنے کی ذہنی صلاحیت موجود ہے۔ واضح ہے کہ صدر جو بائیڈن کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جان پیئر نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ جو بائیڈن کو ڈیلاویئر ریاست میں ان کے گھر منتقل کیا جائے گا، جہاں وہ تنہائی میں رہ کر اس عرصے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم تائیوان کو چین سے بچا رہے ہیں تو تائیوان کو چاہیے کہ ہمیں اس کی قیمت ادا کریں۔ روزنامہ دی گارڈین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے بلومبرگ بزنس ویک کے لیے انٹرویو میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ماہ نومبر میں متوقع صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی کی صورت میں کیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بالکل ایک بیمہ کمپنی کی طرح ہے اور تائیوان نے امریکہ کو کچھ بھی نہیں دیا جس کے بدلے امریکہ اس کا دفاع کرے۔ اگر تائیوان چاہتا ہے تو ہم چین کے مقابل اس کا دفاع کریں تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تائیوان نے کہیں نہیں تو امریکہ کی ساری نیم کنڈکٹر انڈسٹری پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارا سارا کام ہتھیا لیا ہے۔ وہ بہت امیر ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری پالیسی بیمہ پالیسی سے مختلف ہوگی۔ میکسیکو کے صدر اینڈریس مینوئل لوپیز نے کہا ہے کہ امریکہ کو منشیات کے استعمال کے اپنے اندرونی بحران سے نمٹنا چاہیے اور اسے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ اپنی روزانہ کی پریس کانفرنس میں لوپیز نے اس حقیقت پر زور دیا کہ امریکہ میں ہر سال 10,000 نوجوان منشیات کی زیادتی سے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، لیکن فیصلہ ساز تارکین وطن کو قربانی کا بکرا بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوپیز نے نیشنل پیلس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کو ایک سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ یہ امریکہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ منشیات کا استعمال جس میں ہر سال 1 لاکھ نوجوانوں کی بدقسمتی سے جان جا رہی ہے، انہیں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ وہ مزید جنوب کی طرف نہ دیکھیں، انہوں نے مزید کہا۔ ان کے ریمارکس کس امریکہ میں ریپبلکن نیشنل کنونشن کے بارے میں ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں تھے، جہاں تارکین وطن کو منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تارکین وطن کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے امریکہ کے اندرونی بحران کا جائزہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، لوپیز نے پوچھا۔ لوپیز نے میکسیکو سے امریکی سرزمین پر آنے والے تارکین وطن کی جانب سے بڑی تعداد والے لاطینی امریکی ممالک کو مالی امداد کی پیشکش نہ کرنے پر امریکہ پر تنقید کی۔ آسٹریلیا میں بے روزگاری کی شرح مئی میں 4% تھی، جس کے مقابلے میں جون میں 4.1% ہو گئی۔ آسٹریلیائی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ذریعے شائع کردہ سرکاری لیبر فورس کے اعداد و شمار میں آج یہ بات ظاہر کی گئی۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ مئی اور جون کے درمیان ملازمت کرنے والے آسٹریلیائی باشندوں کی کل تعداد 50,200 کا اضافہ ہوا، لیکن اسی عرصے میں بے روزگار آسٹریلیائی باشندوں کی تعداد میں 9,700 کا اضافہ ہوا۔ شرکت کی شرح جو کام کرنے کی عمر کے آسٹریلیائی باشندوں کے تناسب کی پیمائش کرتی ہے، جو یا تو ملازمت کر رہے ہیں یا بہتر کام کی تلاش میں ہیں، مئی میں 66% سے جون میں 67% ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے غزہ میں تشدد کو ختم کرنے اور تنازع میں شامل تمام فریقوں سے اب ایک معاہدے تک پہنچنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں انسانی صورتحال ہم سب پر ایک اخلاقی داغ بن چکی ہے، اور مزید کہ اسرائیلی حراست میں فلسطینیوں کے خلاف سنگین بدسلوکی کی مسلسل رپورٹوں کے درمیان میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ تمام نظر بندوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جانا چاہیے، اور جو بغیر کسی قانونی وجہ کے رکھے گئے ہیں رہا ہونا ضروری ہے، اور یہ خوفناک جنگ ختم ہونی چاہیے۔ فلسطین پر تبادلہ خیال کے لیے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ غزہ میں ایک واحد جائز فلسطینی حکومت کے تحت حکمرانی کی بحالی، جس کی حمایت اہم ہے۔ صحت کے حکام اور رہائشیوں نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے مرکز میں واقع تاریخی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی اور آج جمعرات کو شمال میں غزہ شہر پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے اور ٹینکوں نے جنوب میں رافع میں گہرائی تک حملے کیا ہے۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں وسطی غزہ کے قصبے زاویدہ میں 6 افراد ہلاک اور 2 دیگر افراد
بوریج کیمپ میں ایک مکان پر حملے میں مارے گئے۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں دیر البلح میں ایک کار میں سوار 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ شہر غزہ کے دیگر مقامات سے بے گھر ہوئے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ شمال میں غزہ شہر میں طبی ماہرین نے بتایا کہ ایک اور فضائی حملے میں 2 فلسطینی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ شہر میں 2 فضائی حملوں میں اسلامی جہاد کے 2 سینئر کمانڈروں کو ہلاک کیا، جن میں سے ایک جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل میں ہوئے حملے میں حصہ لیا تھا، جس سے غزہ جنگ شروع ہوئی۔ روس کے صدر پوٹین نے انرجی مارکیٹ میں مندی کے موضوع پر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت کی۔ روسی صدارتی پیلیس کرملن کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر پوٹین نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ مذاکرات میں سربراہان نے روس اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ احترام اور ایک دوسرے کے مفادات کے لحاظ کی بنیاد پر استوار دوستانہ تعلقات کو سراہا ہے۔ مذاکرات میں سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں روس سعودیہ تعاون سے متعلق بعض تازہ موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ سربراہان نے توانائی کی منڈی میں استحکام کی خاطر پیٹرول پر آمدات کنندگان ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے دائرۂ عمل میں قریبی ضبط و تعاون کے دوام پر زور دیا۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحی ملاقاتیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون کیا اور صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں کی جانب سے 2 طرفہ تعلقات میں مزید استحکام اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے ولی عہد کی جانب سے مبارکباد پیش کیے جانے پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ قبل ازیں سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ڈاکٹر مسعود کی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد کے ٹیلی گرام میسج ارسال کیے گئے تھے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے معلق پل کی سیفٹی اور مضبوطی کے ٹیسٹ کے لیے پہلی بار جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ مملکت کی سطح پر پہلا پل ہے جو شہر کے مغربی اور جنوبی علاقے کو جوڑنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یہ ریاض کے جنوبی رنگ روڈ پر واقع ہے جو وادی اللبن کو عبور کرتے ہوئے مغربی حصے کو جوڑتا ہے۔ اس پل سے ٹریفک کی روانی میں کافی سہولت ہوگی۔ معلق پل مملکت کی سطح پر اپنی نوعیت کا پہلا پل ہے جسے سینکڑوں فولادی کیبلز کے ذریعے کھڑا کیا گیا۔ پل 6 رویہ ہے جس کی چوڑائی 35 میٹر ہے جبکہ پل کی مجموعی لمبائی 763 میٹر ہے۔ پل کی دیکھ بھال اور اس کے کیبلز کی صلاحیت جانچنے کے لیے پہلی بار مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے انتہائی محفوظ طریقے سے تمام کیبلز کا مختصر وقت میں جائزہ لیا گیا اور ان کی صلاحیت کو جانچا گیا ہے۔ سعودی عرب میں تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سعودی انجینئر محاذ متری کا کہنا ہے کہ لوگ تیزی سے قدیم و روایتی طرز تعمیر کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ پرانے طرز تعمیر میں ہوا کی آمد و رفت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا جبکہ نئی تعمیر میں بالکنی کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ عادل نیوز کے مطابق ماہر تعمیرات نے عربیہ FM کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ عرصے سے رائج ہوئے طرز تعمیر کی جگہ اب لوگ پرانے ڈیزائن کو فوقیت دے رہے ہیں تاکہ مناسب روشنی اور قدرتی ہوا کی آمد و رفت کا بہتر انتظام کیا جائے۔ ماہر تعمیرات کا مزید کہنا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدید طرز تعمیر کو لوگوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے، بلکہ قدیم و جدید امتزاج کے ساتھ تعمیرات کے ڈیزائن کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ سفارتکاری، معیشت، مالیات، سلامتی، دفاع، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں افریقی ممالک کے ساتھ ہمارا مشترکہ کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر خارجہ نے نائجر میں اپنی ملاقاتوں کے بعد پریس کو ایک بیان دیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ کے ساتھ وزیر برائے قومی دفاع یشار گوئل، وزیر توانائی اور قدرتی وسائل ایلپ ارسلان، ترک خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر ابراہیم قالن اور دیگر حکام موجود تھے۔ خاقان فیدان نے کہا کہ انہوں نے ایک معزز وفد کے ساتھ نائجر کا دورہ کیا اور وہاں بہت نتیجہ خیز ملاقاتیں کی ہے۔ سفارتکاری، معیشت، مالیات، سلامتی، دفاع، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں افریقی ممالک کے ساتھ ہمارا مشترکہ تعاون تیزی سے جاری ہے۔ میں باور کروا دوں کہ 54 افریقی ممالک میں سے 44 میں ترک سفارت خانے ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کی بلوچستان پولیس کے حوالے کیے جانے کے خلاف درخواست کو اٹارنی جنرل کی جانب سے یقین دہانی کے بعد نمٹا دیا۔ آج جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے صنم جاوید کی گرفتاری اور بلوچستان پولیس کے حوالے کیے جانے سے روکنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت دی تھی کہ درخواست گزار کو جمعرات تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور نہ ہی بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ صنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔
عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ صنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ واپس اپنے صوبے پنجاب جانے کے لیے آزاد ہیں۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے صنم جاوید کے وکیل سے کہا کہ انہوں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ درخواست گزار بہت نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ صنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گے؟ وکیل میاں علی اشفاق نے عدالت کو یقین دلایا کہ ان کی موکلہ صنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی۔ متحدہ عرب امارات میں الزاہد ڈیٹ فیسٹیول 2024 کی آرگنائزنگ کمیٹی نے انتہائی متوقع الزاہد ڈیٹ فیسٹیول کے 8ویں ایڈیشن کے آغاز کے لیے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے، جو 25 سے 28 جولائی تک ایکسپو الزاہد میں منعقد ہوگا۔ شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام اس میلے میں پورے متحدہ عرب امارات سے کھجور کے کاشتکاروں اور کھجور کے شوقین افراد کی بھرپور شرکت ہوگی۔ اس سال کے فیسٹیول میں بچوں کے لیے تاریخ کا ایک نیا مقابلہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا نام رطب الخریف بیوٹی ہے، جس کا آغاز متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ یہ مقابلہ حصہ لینے والے کسانوں کے لیے ترتیب دیے گئے دیگر اہم مقابلوں میں شامل ہوتا ہے، جسے کہ 10 سب سے خوبصورت گھریلو تاریخیں صرف خواتین کے لیے بہترین لیمو اور انجیر مقابلہ ہوگا۔